آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس میں 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہ، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہیں ایک خالد جہاں کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ اللہ خیر اللہ، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتا ہے، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ وی ہیو بین کٹ ٹو سائز، اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹر وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی، شروع کر سے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف، پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈول کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لے گی۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے،
पाकिस्तान किधर जा रहा मैं रोक नहीं सकता, आप रोक नहीं सकते। हमारी जो भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वादा खिलाफियां हैं, उनकी क्या सजा हमें मिलती है, हम उसके मुस्तहिक हैं। हमको आज से कोई 40 साल कबल में बड़े भाई के साथ मशरकी पाकिस्तान था, उसको 67-68 की बात कर रहा हूं, सैर के लिए गए थे। मेरे एक हमनान असरारुल हक साहब वहां पे चीफ इंजीनियर थे पाक पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने दावत दी थी, आओ मैं यहां हूं, सैर करा दूं। ढाका और मुख्तलिफ जगह, चट्टगांव, चौटोग्राम जिसे कहते हैं, वहां एक मुलाकात में असरारुल हक साहब ने, वो अब अमरीका जा चुके, वहीं क्या बात हो गई, पहुंची वहीं एक खास जहां का खबीर था, उन्होंने एक जुमला कहा जिस पर मुझे बहुत पेश आया था। जुमला सुनिए, इंडिया इज ए वेरी ग्रेट कंट्री एंड पाकिस्तान इज ओनली ए न्यूसेंस टू इट। अंग्रेजी दान लोगों ने तो समझ लिया होगा, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान उसके लिए थोड़ी सी सरगरामी का बाइस है बस। आज ये जुमला 100% आपके निगाहों के साथ, अगर आंखें बंद किए रखें तो और बात है, अगर हालात के रुख को न पहचानना चाहे तो लगे रहे अपने धंधों में, कारोबार में, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और न सूरत हाल ये पेश आ चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद अभी उम्मीद का चिराग मेरा गुल नहीं हुआ, मध्यम पड़ गया है, टिमटिमा रहा है। लेकिन मेरा एक जो उम्मीद का सहारा है वो 400 बरस की तारीख है भारत की, हिंदुस्तान की, जिसके कोई मंतकी तकाज़े नजर आते हैं, और मुस्तकबिल की पेशेनगोइयां हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या माजी में रोशनी नजर आती है या मुस्तकबिल में नहीं, कुछ नहीं। वी हैव बीन कट टू साइज। और जो थोड़ा सा शोशा छोड़ा है मुशर्रफ साहब ने कि मेरा जो चीन का दौरा था वो इसी मकसद के लिए था, वो बैलेंस करने के लिए गए थे। अव्वल तो चीन आपको घास डालेगा नहीं, अभी तवील अरसे तक उसका इरादा कन्फ्रंटेशन का है ही नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ है। सानियन अगर आपकी कोई पेशरफ्त हो गई तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का और अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से